بکر بنے ہیں، صدیق بنے ہیں، عمر فاروق بنے ہیں، تو یہ فیض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے اس زمانے میں سب سے بڑی کمی جس چیز کی ہے وہ تربیت کی۔ کس کی؟ تربیت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے صحابہ کرام کی تمام امور میں ایسی اصلاح ہوئی تھی، ایسا تزکیہ ہوا تھا، ایسے ان کے اخلاق جمے تھے اور راسخ ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ان کا امتحان لیا جائے، کیسے بھی سخت حالات۔ ہمارا امتحان تو کوئی انسان لے تو بھی اصلیت پر آ جائیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں دکھے گا تو مولوی صاحب بہت اچھے، بہت سیدھے، وہ حافظ صاحب بہت با اخلاق، کیونکہ لوگوں سے ملتے تو بڑے ہنس کر ملتے، ان کے جیسے اخلاق، فلاں حاجی صاحب تو ان کے اخلاق، یا فلاں بیگم ان کے اخلاق، بس ذرا کوئی چھیڑ کر تو دیکھو، ذرا چھیڑ کر دیکھو، امتحان تو لو، یا اتفاقاً امتحان ہو جائے۔ بڑا صبر کرنے والا، بڑا حلیم، بڑا پردبار، اخلاق آسانی سے نہیں آتے، ظاہر میں کبھی کبھار اخلاق کا وہم ہو جاتا ہے، اخلاق آتے 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 اس کے لیے بہت کچھ رگڑے کھانی پڑتی ہے، تب جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اخلاق اتنے راسخ تھے کہ انسان تو کیا آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ خدا نے ان کے دلوں کی آزمائش کی، تقویٰ کی بابت میں آزمائش کی، تکالیف دے کر آزمائش کی، جانیں لے کر آزمائش کی، آگ میں ڈال کر آزمائش کی، دشمنوں کے نرغوں میں پھنسا کر آزمائش کی، ہر اعتبار سے آزمائش کی، لیکن پورے سچے نکلے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن نے کہا کہ یہ بالکل ٹناٹن مومن ہے، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک دوست تھا، ان کے ایک شیخ تھے افغانی پٹھان، بڑے پیر تھے، ان کی خانقاہ چلتی تھی، تو اورنگزیب چونکہ بادشاہ تھے تو ان کے دوست کی خواہش یہ تھی کہ ایک روز اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کی خانقاہ میں چلے، ان کا واعظ سنیں، ان کی ذکر کی مجلس میں، توجہ کی مجلس میں آئے، اور شیخ جس قسم کے نکات اور معارف بیان کرتے ہیں یہ بھی سنیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی متاثر ہو، اور اس سے ہمارے حضرت کی بھی شہرت ہوگی کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ وہ ان کے معتقدین میں اورنگزیب بھی داخل ہے۔ اورنگزیب بڑے چالاک اور ہوشیار، وہ سمجھتے تھے کہ وہ نکات بیان کرنا یہ تو آسان بات، کوئی بھی کر سکتا، رونا رلانا بہت آسان بات ہے، ایک فن ہے، لیکن اندرونی طور پر اس میں کوئی کمال ہے یا نہیں، کبھی موقع ہوگا تو ہم آئیں گے۔ تو ایک روز ہوا ایسا کہ ایک افغانی پٹھان کو، ولایتی پٹھان، افغانی پٹھان کو، جب وہ نور بافو محلے میں، نور باف کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ روئی بننے کا کام کرتے تھے، نور کے معنی آتے روئی، ان کے محلے میں چلا گیا اور کچھ شرارت کی ہوگی تو بچوں اور عورتوں نے مل کر طاقت سے پیٹ دیا اسے۔ اورنگزیب کو پتا چلا تو اس کو دوست کو کہلوا دیا کہ بھئی آج ہم تمہارے شیخ کی مجلس میں آئیں گے۔ شیخ تھا افغانی پٹھان،
اور اپنے نوکر سے خادم سے کہا کہ جب مجلس چل رہی ہو پر بہار میں، حضرت نکات بیان فرما رہے ہو، تب آ کر یہ خبر دینا مجلس میں، مجھے خبر پہنچا۔ اب شیخ بیان کر رہے تصوف کے نکات، اور اس نے آ کر خبر دی کہ حضرت آج تو بڑا غضب ہو گیا کہ فلاں ایک افغانی پٹھان نور بافو کے محلے میں گھس گیا تھا اور وہاں عورتوں اور بچوں کے ہاتھ سے بہت بری طرح پیٹ گیا۔ اب شیخ کو جوش آ گیا کہ ہمارا افغانی اور وہ مار کھا جائے، فوراً بیان چھوڑا کہ وہ افغان ان کے پیٹ کا نہیں ہوگا، باقی تھوڑا مار کھاتا۔ آ گئے حضرت اصلیت پر، آئے سمجھ؟ تو ہم لوگوں سب کی بزرگی بھی ایسی ہے کہ بیان کرو بڑے بڑے اخلاق نکلا، لیکن ذرا کوئی چھیڑ دیتے کہ تیری پر بازار میں حضرت ذرا آپ تو کچھ تو لحاظ کیا ہوتا، نہیں چھوڑو نہیں۔ تو اخلاق راسخ ہوتے ہوتے زمانہ لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اخلاق رسوخ کر چکے۔ جب اخلاق راسخ ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی چاہے ماں باپ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرے، لوگ وہاں کہاوت الٹی ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں بس کیا کہتے ہیں، چھورو کچھورو تھا، ماؤتر کماؤتر نہ تھا، بلکہ جب تربیت ہوتی ہے تو چاہے ماؤتر کماؤتر بنے، لیکن یہ چھورو کبھی کچھورو، وہ اگر ظلم کرے تو ان کو حق پہنچتا، وہ بے انصافی کرے ان کا معاملہ، لیکن اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ گھر میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ یہ حق نہیں، یہ ان کا معاملہ۔ اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ماں باپ کے بارے میں کہ قیامت کے دن بدلا لیں گے، لیکن قیامت کیا ہے؟ اب اس کو بدلا بھی کس سے لینا؟ دیکھیے یہ حضرت کی بزرگی دیکھیے، ماں باپ سے بدلا لینا، وہ بھی قیامت کے دن، وہاں کچھ مل نہیں۔ اللہ انصاف کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے حق اتنے ہیں کہ اس میں تیرا کچھ نہیں نکل پائے۔ اب اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کے تمام معاملات میں اس انداز سے تربیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حق حقوق پر بہت زور دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں یا تو تیری جنت ہے یا تیرے لیے دوزخ۔ اگر تو ان کی اطاعت کرے، ان کو خوش رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو بس جنت میں داخلے کے لیے صرف موت حائل ہے، موت بس آئی جنت میں پہنچ گئے۔ اور اگر ان کے ساتھ تو نے نافرمانی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کا جتنا ٹیمپریچر ہے، جتنی اس میں قوت ہے، اتنی کسی عمل میں نہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید تفسیر عزیزی میں نے کہیں پڑھا تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے متصلاً بعد کے زمانے میں کسی طریقے سے پہنچ جاتی ہے اس کنویں تک جس میں ہاروت ماروت لٹکائے گئے سحر سیکھنے کے۔ وہ سحر سیکھ لیتی، قصہ طویل ہے،
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی کہ اس کنویں میں جا کر پیشاب کرنا. 2-3 مرتبہ واپس آ جاتی، تیسری مرتبہ ہمت جٹا کر اس میں پیشاب کر دیتی، اور پھر اپنے شہر کی وہ آزمائش کرتی کہ ایک دانہ لیتی، اسے پھینکتی زمین پر، حکم دیتی کہ اگ جا، فوراً اگ جاتا. اسے فوراً ندامت ہوئی، افسوس ہوئی، کیونکہ جب اس نے پیشاب کیا اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک نورانی گھوڑے سوار اس کے منہ کے راستے سے، سینے سے نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا. تو اس وقت جو بڑھیا اس کی رہنمائی کرنے والی ہوتی، اس سے ماجرا بیان کرتی، تو کہتی ہے کہ تو نے اب جادو سیکھ لیا، اور وہ جو گھوڑے سوار نکلا تھا وہ تیرا ایمان تھا. تو اسے ندامت ہوتی، اسے ندامت ہوتی، اسے ندامت ہوتی کہ میں نے غلط کام کر لیا، اب توبہ کیا کی شکل کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور ہوتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتی، کوئی راہ نہیں بتاتا، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے نکلنے کی، یہ گناہ، یہ بھاری گناہ کیسے معاف. بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ مجھ سے یہ بھیانک گناہ ہو گیا ہے، اس کے تدارک کی، اس کی تلافی کی کوئی شکل ہو بتاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے کہتی، کیا کہتی؟ شاید یہ کہا ہوگا کہ تو حرم میں جھاڑو لگا، تیرا گناہ معاف ہو جائے، یا یہ کہا ہوگا کہ تو مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو جا اور جتنے زخمی ہو اس کی مرہم پٹی کر، ان کی خدمت کر، گناہ معاف ہو جائے. حضرت عائشہ نے یہ کہا ہوگا کہ تو روزانہ 1.25 مرتبہ استغفار پڑھ، تیرا گناہ معاف ہو جائے. حضرت عائشہ اس سے پوچھتی ہے تیری ماں زندہ ہے؟ ماں ہے تو کوئی رستہ نکلے. اب مجھے پوری روایت یاد نہیں، وہ کہتی ماں زندہ ہے یا پھر ماں کا انکار کرتی اور خالہ زندہ ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جا ان کی خدمت کر، شاید اس عمل کی برکت سے تیرا گناہ معاف ہو جائے. بڑا قوی تاثیر عمل ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، سب سے بڑا، کہ جس کا اچھا اثر آدمی دنیا ہی میں مرنے سے پہلے دیکھتا. اور سب سے بھیانک کنڈالا ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کو بوجھ سمجھنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی ایذا رسانی کرنا، کہ آدمی مرنے سے پہلے ہی دنیا میں بھی اس کا وبال ضرور دیکھتا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوس کی بنیاد پر پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ بھی ملے گا آگے چل کر. مجھے یہ وہم ہونے لگا.